نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ اچھا ایک بات بتائیے گا کہ ایک بات کی جاتی ہے کہ نعت خواں جو ہیں وہ پیسے لیتے ہیں، بہت زیادہ لیتے ہیں کچھ، اور وہ نہیں لینے چاہیے یا لینے چاہیے، آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے جو میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نعت خوان کا اگر طے کر کے جانا، فکس کر کے بھی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں تو میں اتنے لوں گا، ٹھیک ہے، وہ ایک شرعی لحاظ سے ناجائز ہے، ٹھیک ہے، نعت پڑھنا، کیونکہ آپ نعت پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ دف کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، وہ کیسا ہے؟ دف کے ساتھ جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ جائز اس صورت میں ہے کہ وہ دف جو بالکل سمپل بجائی جائے، لیکن جو دف کے ساتھ آج کل نا دف کے ساتھ نا بہت ساری چیزیں ایڈ کر دی ہیں، وہ گول گول سے نا چھنکار سی ہوتی ہے، اس کو بجانے سے نا مطلب ایسے پتہ چلتا ہے کہ مطلب آپ کسی اسٹوڈیو کی مطلب جیسے گانے بجانے میں ساتھ وہ ڈرمز وغیرہ جو آواز آتی، تو یہ والی فیلنگز آتی ہیں اس میں سے۔ اچھا آپ نے لب پہ آتی کا ذکر کیا ہے، تو اگر صرف اس کے 2 اشعار تاکہ وہ اسکول کی ہماری بھی یادیں جو ہے نا وہ ذرا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اچھا ایک میرا سوال ہے، ایک بہت بڑے نعت خواں ہیں اویس رضا قادری، جی اچھا ان کی جب ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں تو شاید میں غلط ہوں یا بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ایک ہمیں غرور کا تاثر نظر آتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب کے بارے میں کی، وہ ایک بہت خوبصورت اور بہت بڑے ثناخواں ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں جب تک بندہ اگر کسی سے فیس ٹو فیس ملتا نہیں نا، تب تک بندہ کسی کو اس طرح گیس نہیں کر سکتا کہ بھئی اس کا اخلاق اس طرح کا، یہ آکڑ میں ہے، یہ نہ اس طرح۔ 1-2 اشعار مولا علی کی شان میں بھی ہو جائیں۔ میرا پیشوا علی ہے، میرا رہنما علی ہے، میں صدقے علی دینا تو میرا آسرا علی ہے۔ حافظ صاحب نے بھی، ہم نے جن کی شاگردی اختیار کی، انہوں نے بھی ہمیں بتایا بیٹا ایسے شعراء کے کلام پڑھنے ہیں جن کے کلاموں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دکھائی دے۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ السلام علیکم دوستو، ٹی ایس آر کی ایک بہت ہی خاص پوڈ کاسٹ کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا نعت کا ایک بڑا نام محمد یعقوب عطاری۔ جب ہم نے دلچسپ بات جو اس پوڈ کاسٹ کی وہ یہ ہے کہ جب ہم نے پہلی دفعہ انہیں بلایا اپنی پوڈ کاسٹ کے لیے تو انہوں نے ایک بڑی حیران کن بات کہی جو کہ آج تک کسی نے نہیں کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی غیر محرم کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میرا جو انٹرویو ہے یا پوڈ کاسٹ ہے وہ کوئی میل لے گا۔ تو ماشاءاللہ ایسا صلاح الدین ایوبی ٹائپ، محمد بن قاسم ٹائپ جو کردار تھا وہ ہمیں بڑے عرصے بعد دیکھنے کو ملا۔ اور آج ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ مطلب بازاروں میں پھرتے ہوئے تو انہیں بہت پرابلم ہوتی ہوگی، وہاں پہ تو جگہ جگہ نامحرم ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ موبائل فون پہ بھی اکثر نظر پڑ جاتی ہے، تو کیسی پھر زندگی گزر رہی ہے؟ بہت ایک کٹھن معیار انہوں نے قائم کر لیا ہے، تو کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ یہ واقعی ایسا ہے کہ کبھی کسی نامحرم کے ساتھ آپ نہیں بیٹھے یا انہیں نہیں دیکھا؟ تو ماشاءاللہ آپ کی بیگم جو ہیں وہ تو بہت ہی خوش قسمت ہوں گی۔ الحمدللہ ہیں، خوش قسمت ہیں۔ اچھا، نامحرم کا یہ کہ جیسے ہم مارکیٹ وغیرہ میں بھی جاتے ہیں تو ابھی مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ سوال آپ مجھ سے کریں گے کہ مارکیٹ میں آپ کیسے جاتے ہیں، تو اس کا سمپل سا ایک جواب یہ ہے کہ جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہم نے جو چیز پرچیز کرنی ہوتی ہے ہمارا فوکس اسی پہ ہی ہوتا ہے،
نہ کہ ہمارا نامحرم کی طرف فوکس ہوتا ہے. تو ہم لوگ وہی بس اپنے کام سے کام کر کے واپس آ جاتے ہیں مارکیٹ سے. تو اگر کبھی بھابھی کہہ دیں کہ کوئی ان کے لیے کوئی چیز لینے چلے جائیں، جیسے عید کے دنوں میں بعض اوقات خواتین نے بھی چوڑیوں کے سٹال لگائے ہوتے ہیں، تو اگر کسی خاتون سے آپ کو چوڑیاں خریدنی پڑ جائیں تو وہ تو پھر بڑی مشکل ہوتی ہوگی آپ کو. نہیں تو پھر میں اپنی مسز کو ساتھ لے جاؤں گا، وہ اس سے ڈیل کر لے گی. اچھا ہاں ظاہر بات لیڈیز کے ساتھ کر لے گی تو میں اپنا سائڈ پہ ہو جاؤں گا پھر. چلیں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس راہ پرخطر پہ استقامت نصیب کریں. تو اچھا، چونکہ آپ کا تعلق ایک دنیا نعت سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ثنا خوانی کرتے ہیں، اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت ہے، تو کچھ ہمارے لیے بھی کچھ اشعار تاکہ ہم پروگرام کا آغاز کریں باقاعدہ. ایک بڑا خوبصورت کلام، اس کے میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. اور چلے زمین پر قدم کی آہٹ، بہشت والوں کو دی سنائی. چلے زمین پر قدم کی آہٹ، بہشت والوں کو دی سنائی. نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا، کمال آیا. اور تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. اور عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان نے بھی ہے لرزا. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان نے بھی ہے لرزا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا. اور نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم بالا. نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم بالا. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا.
کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اتنی پیاری اور اتنی آپ کی میٹھی آواز ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے تو آپ نے نعت خواں بننے کا فیصلہ کیا. آپ گانا بھی گا سکتے تھے، آپ غزل بھی گا سکتے تھے، تو اس میں شاید آپ زیادہ پیسہ کما سکتے تھے. اس طرف کیسے آئے؟ اس طرف الحمدللہ ہمارے گھر کا ایک ماحول بھی تھا. ہمارے گھر میں اکثر محفلیں بھی ہوتی تھی. جیسے ہم اپنے گھر میں ختم کی محفل دلوا لی تو اس میں ہم سارے بیٹھ جاتے تھے. کچھ سسٹر لوگ بیٹھ جاتے تھے، بھائی لوگ بیٹھتے تھے، والد صاحب میرے نعت پڑھتے تھے پہلے. تو پھر ان کو دیکھ دیکھ کے شوق پڑا. پھر آس پاس محفلوں میں جانے کا جب شوق ہوا تو جب محفلوں میں جا کے بیٹھتے تھے تو اندر سے ایک فیلنگز آتی تھی کہ کاش سامنے والے کو دیکھ کے بھی ہم بھی اس طرح پڑھ سکتے. تو پھر اسکول ٹائم سے بھی جب ہمارے اسکول میں جب اسمبلی ہوتی تھی تو سر کہتے تھے کہ آپ تلاوت کریں. تو میں تلاوت کرتا تھا. پھر انہوں نے کہا بھائی یہ تلاوت تو بڑی اچھی کر لیتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا آپ نعت بھی پڑھ لو. تو پھر جب میں نعت پڑھی تو سر نے کہا بھائی ماشاء اللہ نعت تو بھی اور زیادہ اچھی پڑھ لیتے ہیں. پھر سر کہتے ہیں پھر وہ جو علامہ اقبال کی ایک دعا ہم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمن، وہ پڑھنا اسٹارٹ کی. پھر میں پوری وہ اسکول میں کراتا تھا. تو اس وجہ سے پھر آہستہ آہستہ وہ دیکھیں جب کسی بندے کو کسی چیز پہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے نا تو اس کا اندر سے نا جذبہ اور ابھر کے باہر آتا ہے. تو یہی فیلنگس میرے ساتھ ہی. پھر باقی اللہ اور اس کے رسول کا کرم تھا کہ اس لائن پہ آ گئے. اچھا، آپ نے لب پہ آتی کا ذکر کیا ہے تو اگر صرف اس کے 2 اشعار تاکہ وہ اسکول کی ہماری بھی یادیں جو ہے نا وہ ذرا. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. آپ کے استاد جو ہیں اور پورا اسکول ہے بہت انجوائے کرتا ہوگا جتنی پیاری آپ کی آواز ہے. فنکشن میں ہم لوگ جب اسکول میں کوئی نہ کوئی ایونٹ ہوتا تو اس میں آگے آگے کرتے تھے مجھے. اچھا، ایک بات بتائیے گا کہ ایک بات کی جاتی ہے کہ نعت خواں جو ہیں وہ پیسے لیتے ہیں، بہت زیادہ لیتے ہیں کچھ، اور وہ نہیں لینے چاہیے یا لینے چاہیے. آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے جو میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ بتا دیتا ہوں. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نعت خوان کا اگر طے کر کے جانا، فکس کر کے بھی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں تو میں اتنے لوں گا، ٹھیک ہے، وہ ایک شرعی لحاظ سے ناجائز ہے، ٹھیک ہے، نعت پڑھنا، کیونکہ آپ نعت پڑھنے جا رہے ہیں. دوسری سائڈ جیسے یہ کہ ہمارے پیر مرشد نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ امیر اہل سنت نے کہ آپ اگر ایک اپنا بزنس آپ کا اپنا ہے، آپ اپنے اس وقت بزنس کو وقت دے رہے ہیں، تو جب آپ نعت کے لیے آپ کو مدعو کیا گیا ہے تو آپ فرض کریں یہاں سے آپ نے آؤٹ آف سٹی جانا ہے. جب آؤٹ آف سٹی جائیں گے، فرض کریں یہاں سے فار ایگزامپل ہم نے لاہور جانا ہے، راول پنڈی سے لاہور کا سفر 4 گھنٹے 4.25 گھنٹے کا ڈرائیو، پھر 4 گھنٹے واپس آنے کے، ٹھیک ہے، یہ 8-9 گھنٹے ہو گئے. 1-2 گھنٹہ ہم نے وہاں پہ رکنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، کچھ کھانا پینا ہے. اب یہ 10 گھنٹے ہمارے ہو گئے ضائع، کام سے ہم ہو گئے آؤٹ. ظاہری بات ہے پیچھے کام میں اگر ہم نہیں ہوں گے، اپنے بزنس پہ توجہ نہیں دیں گے تو اس کا نقصان ہوگا، ہمیں خود ہی کو ہوگا. لیکن اس کی ایک حل اس کا یہ کہ آپ وقت کا اجارہ کر کے جا سکتے ہیں. اچھا، وقت کا اجارہ کیا ہے؟ ہاں، وقت کا اجارہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو سمجھانا کہ میرا اتنا وقت ضائع ہوا ہے میرے کام کی وجہ سے، اگر یہ میں اپنے وقت بزنس میں لگاتا تو مجھے اتنی پیمنٹ مجھے مل جاتی، میں اتنا کام کر سکتا تھا. اب میں وہ کام نہیں کر سکتا، میرا وقت اس طرف چلا گیا، وہ ضائع ہو گیا. اس کو وقت کا اجارہ کہتے ہیں. اچھا، مجھے ایک بات بتائیے گا کہ جس طرح ہم نے پڑھا کتابوں میں کہ جب قرآن پاک لکھا جا رہا تھا اس پہ اعراب نہیں تھے، اس پہ اعراب لگائے گئے. پھر قرآن پاک جس طرح آج کل دیدہ زیب پینٹنگ میں پبلش ہوتا ہے مختلف رنگوں میں، اس طرح آج سے 1400 سال پہلے وہ نہیں پبلش ہوتا تھا. تو یہ چیز ایوالو ہوئی اور اس کا فائدہ ہوا مسلمانوں کو. اسی طرح جو نعت ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ایوالو ہوئی. جیسے ایک ٹائم تھا کہ نعت کے بیک گراؤنڈ پہ ایک ذکر ہوا کرتا تھا، لیکن پھر بہت سارے لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا. حالانکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس وجہ سے نعت سننا شروع کی، انہوں نے گانا چھوڑ کے وہ نعت کی طرف آئے. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں جہاں تک نعت والی ذکر کے ساتھ پڑھنے والی،
یہ پہلے ایک ٹرینڈ چلا تھا ذکر کے ساتھ بہت زیادہ، تو ثنا خاں پڑھتے تھے. تو اس وقت پھر ہمارے علماء کرام نے سب کی اصلاح کے لیے یہ بات کی اور یہ کہا کہ نعت کے ساتھ جب اللہ اللہ لفظ اللہ اس کو نا مختلف اینگل سے لوگ پڑھتے ہیں، مختلف انداز سے پڑھتے ہیں اور بہت فاسٹ پڑھتے ہیں. لفظ اللہ کو نا معاذ اللہ اس کو بگاڑ کے نا مطلب تھوڑا سا نا اپنی بیٹ کو قائم رکھنے کے لیے نعت کے ساتھ ٹچ کرنے کے لیے اس کو انہوں نے مطلب اس طرح کیا تھا. پھر ہمیں ہمارے علماء کرام نے بتایا کہ بغیر اگر ذکر کے نعت پڑھی جائے تب بھی نعت ہو ہی جاتی ہے، اور ذکر کے ساتھ پڑھنا ناجائز ہے. اور دف کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے نام کو ہم بگاڑ کے اگر پیش کریں گے تو وہ ایک بہت بری بات ہے. تو کچھ لوگ دف کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، وہ کیسے ہے؟ دف کے ساتھ جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے. جائز اس صورت میں ہے کہ وہ دف جو بالکل سمپل بجائی جائے. عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب کے لوگ اب بھی دف استعمال کرتے ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئی تھنک مدینے آئے تھے تو مدینے کی لڑکیوں نے، بچیوں نے بیسیکلی ان کا دف بجا کر استقبال کیا. وہاں کی جو دف تھی وہ بالکل سمپل سادی دف تھی. سمپل، اس میں کوئی چھنکار نہیں تھی. چھنکار سمجھتے ہیں؟ مطلب ہم ابھی مطلب یہ ٹیبل پہ یوں آواز کریں گے نا تو یہ آواز بالکل ہمیں بالکل صاف اور بالکل سمپل سادی. پھر میرا ایک سوال ہے ادھر، دیکھیں اس دور میں تو مسجدیں بھی پرانی تھیں، مسجدوں میں پنکھے بھی نہیں تھے، اے سی بھی نہیں تھے، قرآن پاک بھی اس طرح رنگوں میں نہیں چھپتا تھا. تو جب یہ چیز ایوالو ہوئی، اس میں ہم نے اجتہاد کو قبول کر لیا، تو ادھر کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں اس میں یہ بات نعت کی ہے، ٹھیک ہے. جب ہم دف کو بالکل سمپل جو دف بجائی جاتی ہے نا، ابھی بھی کچھ ثنا خاں ہیں جو بالکل سمپل صاف دف کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں. لیکن جو دف کے ساتھ آج کل نا دف کے ساتھ نا بہت ساری چیزیں ایڈ کر دی ہیں. وہ گول گول سے نا چھنکار سی ہوتی ہے، اس کو بجانے سے نا مطلب ایسے پتہ چلتا ہے کہ مطلب آپ کسی اسٹوڈیو کی مطلب جیسے گانے بجانے میں ساتھ وہ ڈرمز وغیرہ جو آواز آتی، تو یہ والی فیلنگز آتی ہیں اس میں سے. تو جو بیک گراؤنڈ پہ جو پہلے جو 1400 سال پہلے جو دف بجائی جاتی نا، وہ کنسیپٹ ہٹا دیا گیا. تو ابھی بھی چند 100 میں سے 1-2% لوگ ہیں جو بالکل سادی دف یوز کر رہے ہیں نعت کے ساتھ. لیکن جو زیادہ تر لوگ اس کو چھنکار کے ساتھ کرتے ہیں، وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے میرے خیال سے. چلیں ہماری گفتگو تو چلتی رہے گی، 1-2 اشعار مولا علی کی شان میں بھی ہو جائیں. جی میں پڑھتا ہوں. میرا پیشوا علی ہے، میرا پیشوا علی ہے، میرا رہنما علی ہے، میں صدقے علی دے نعتوں میرا آسرا علی ہے. میرا پیشوا علی ہے، میرا رہنما علی ہے، صدقے علی دے نعتوں میرا آسرا علی ہے. علی مولا علی 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 مولا علی علی. فرمایا مصطفیٰ نے حیدر ہے ویر میرا، فرمایا مصطفیٰ نے حیدر ہے ویر میرا، فرمایا مصطفیٰ نے حیدر ویر میرا. جس جس دا میں ہاں مولا، جس جس دا میں ہاں مولا، مولا دا علی، صدقے علی دے نعتوں میرا آسرا علی. اور مشکل جے آوے سر تے حیدر نو یاد کر لئی، مشکل جے آوے سر تے حیدر نو یاد کر لئی، مشکل جے آوے سر تے حیدر نو یاد کر لئی. ایویں تے میں نے کہندا، ایویں تے میں نے کہندا مشکل کشا علی ہے، میں صدقے علی دے نعتوں میرا آسرا علی ہے. علی مولا علی 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 مولا علی علی. سبحان اللہ. اچھا ایک میرا سوال ہے، ایک بہت بڑے نعت خواں ہیں اویس رضا قادری. جی. اچھا ان کی جب ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں تو شاید میں غلط ہوں یا بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ایک ہمیں غرور کا تاثر نظر آتا ہے، اور ان کی بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی ہیں جن میں
وہ تھوڑا سا پروٹوکول کی کمی کی وجہ سے غصے میں بھی آتے نظر آتے ہیں, کہیں ان کو سونے میں تولا جا رہا ہوتا ہے. تو کیا یہ سب ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ سب سے پہلی بات جو آپ نے الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب کے بارے میں کی, وہ ایک بہت خوبصورت اور بہت بڑے ثناخواں ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے انہیں بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے اور بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں. جتنا بولا جائے نا کم ہے ان کے بارے میں. اور جو نعت پڑھنے کا انداز ہے, پھر جو ان کی شخصیت ہے, وہ ایک باعمل ثناخواں ہے, جو کہ آج کل کے ثناخوانوں میں بہت کم پائی جاتی ہے. باعمل ثناخوان ہونا بہت بڑی بات ہے آج کل کے دور میں. لیکن سر پہ امامہ شریف, رخ پہ داڑھی سنت رسول, امامہ شریف سنت رسول, پھر جو پڑھتے ہیں کلام اعلیٰ حضرت الحمدللہ ہدایت بخشش کے حوالے سے, آپ اویس بھائی کو بہت سارے کلام سنیں گے, وہ اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھیں گے. اس میں تو کوئی مطلب شک والی اور شبے والی بات نہیں ہے کہ ان کے پائے کا نعت خواں شاید پاکستان میں نہیں ہے ابھی. بالکل ایسے ہی. لیکن سوال ہے اخلاق کی. میرا سوال یہ ہے, اخلاق سے دیکھیں, جب تک بندہ اگر کسی سے فیس ٹو فیس ملتا نہیں نا, تب تک بندہ کسی کو اس طرح گیس نہیں کر سکتا کہ بھئی اس کا اخلاق اس طرح کا, یہ آکڑ میں ہے, یہ نہ اس طرح. میں ملا ہوں ان سے, ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی, 2 دفعہ الحمدللہ. میں نے ان کے پیچھے ایک نماز بھی پڑھی ہے, فجر کی نماز. انہوں نے ایک ایونٹ پہ آئے تھے, تو پروگرام ختم ہوا, ہم لوگ بیٹھے, کھانا کھایا, اتنی اچھی گفتگو فرمائی. اور یہ وہی لوگ باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں جو ان سے فیس ٹو فیس ملے نہ ہو کبھی. جو ملا ہوگا وہ کہے گا یار واقعی اخلاق اس بندے پہ ختم ہے. اچھا دوسرا میرا, بلکہ دوسرا کیا اگلا سوال ہے کہ ایک بات اکثر لوگ کرتے ہیں کہ بہت سارے نعت خواں جو ہیں جو نعت پڑھتے ہیں وہ گانے کی طرز پہ ہوتی ہے, یہ نہیں گانے کی طرز پہ پڑھنی چاہیے. تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ نعت کو بالکل توجہ کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے پڑھنی چاہیے. کیونکہ ہم جس بارگاہ میں کھڑے ہیں وہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ ہے. اور اس عظیم ہستی کے لیے ہمیں پھر الفاظ کا چناؤ بھی اچھی طرح سے کرنا چاہیے, اور الفاظ کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ایک عشق ہے وہ بھی, اور تیسرا آپ کی طرز, بات آپ کی آگے. اب جب آپ کہیں گے گانوں والی طرز, دیکھیں کچھ طرزیں پچھلے بہت پرانے ٹائم سے چلتی آ رہی ہیں, جن کو اب سنتے ہیں لوگ نعت کی صورت میں, تو لوگ کہتے ہیں وہ یہ تو گانے کی طرز ہے, یہ میں نے گانا سنا ہوا ہے. تو اس پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اپنا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا ہے میں آپ کو سناتا ہوں. میں ایک محفل میں گیا, تو وہاں پہ میں نے کلام پڑھا, تو مجھے محفل میں نا ایک جگہ ایک شخصیت نے نا ٹوک دیا کہ بھئی رک جاؤ بیٹا, یہ تو گانے کی طرز ہے. میں آپ کو اس کا ڈفرینٹ بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں بھئی بیٹا گانے کی طرز ہے. میں اب بھری محفل میں, میں مائک پہ میں چپ ہو گیا. میں نے کہا یار انہوں نے مجھے کیوں روکا اور یہ لفظ کیوں کہا کہ گانے کی طرز ہے, حالانکہ واللہ میں قسم اٹھا کے اس وقت بھی کہا اور اب بھی کہہ سکتا ہوں, میں نے جو اس وقت کلام پڑھا وہ میں نے اس طرز کا کبھی گانا سنا ہی نہیں. ہاں پھر میں نے ان کو بولا, بھئی انہوں نے جس نے مجھے ٹوکا, میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی, آپ گانے سنتے ہیں, موسیقی تو ویسے نہیں سننی چاہیے ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر روح کی غذا ہے, موسیقی روح کی غذا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہمیشہ یاد رکھی. تو پھر میں نے ان سے کہا بھائی ہمارے گھر کا یہ ماحول نہیں ہے کہ ہم گانے سنیں گے, آپ کے گھر کا ماحول ہے, آپ نے گانا سنا ہے تو پھر آپ کی غلطی ہے. میں نے اس طرز میں صرف نعت سنی اور میں نے حضور کی شان میں نعت پڑھی ہے. اور آپ دیکھ لیں, اب جیسے آپ نے کہا نا کہ طرز گانے کی, اب دیکھیں سعودی عربیہ میں جب اللہ تعالیٰ آپ کو ماشاءاللہ لے کے گیا, آپ بھی ماشاءاللہ حج بھی کر کے, عمرہ بھی کیا آپ نے ماشاءاللہ, اور میں بھی الحمدللہ گیا ہوں. تو آپ دیکھیں وہاں پہ جو اذانیں دی جاتی ہیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ, آپ 5 ٹائم چاہے مکہ میں ہوں چاہے مدینہ شریف میں ہوں, پھر آپ کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں, اچھی سے اچھی کنٹری میں جاتے ہیں, آپ کو اذانوں کی اذان بھی مختلف ڈفرینٹ انداز سے نا آپ کو سننے کو ملے گی. پاکستان میں ہوں گے کلمات ایک ہی ہیں, صرف طرزیں مطلب تھوڑا تھوڑا, کوئی بہت اچھی دے گا, مطلب آوازیں تو ساری اچھی ہوتی ہیں لیکن کچھ بڑی پیار سے بڑی بنا ٹھنا کے دے گا, اور کوئی یہاں پہ بڑی سمپل سی بھی اذان بھی دے سکتا ہے. تو اسی طرح نعت بھی طرز میں, گانے کی طرز میں نہیں پڑھنی چاہیے. میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ گانے کی طرز میں پڑھنی چاہیے, لیکن جب آپ نعت پڑھتے ہیں تو پھر آپ کا دھیان نعت کی ہی طرف ہونا چاہیے. اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ اگر آپ کوئی گانا سنتے ہیں اس کی بیٹ کو اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو فٹ کر کے اور آپ عوام میں پیش کریں, یہ غلط ہے, میرے حساب سے بہت غلط ہے.
حضور کی نعت پڑھنی ہے. بہت سارے بڑے اچھے اچھے شاعر موجود ہیں, ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں. حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی, ان کو پڑھا جائے, جن کے میں نے ابھی ذکر کیا. اویس بھائی ہیں, میرے استاد محترم ہیں الحاج حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب. آپ یقین جانیں اللہ نے انہیں بڑی عزتوں سے نوازا ہے, اور پوری دنیا میں الحمدللہ آپ کو جانا پہچانا جاتا ہے, لوگ بلاتے ہیں نعت کے حوالے. جن کا ایک کلام بھی آیا ہے کہ 12ویں کا چاند آیا, بڑا وائرل ہوا تھا بہت زیادہ. اور اس کے بعد ایک اور, اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ میں مدینہ دیکھوں. آپ نے بھی, حافظ صاحب نے بھی, ہم نے جن کی شاگردی اختیار کی, انہوں نے بھی ہمیں بتایا بیٹا ایسے شعراء کے کلام پڑھنے ہیں جن کے کلاموں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دکھائی دے, سننے والے کے بھی دل میں عشق رسول کی آگ مزید بڑھے. بالکل ٹھیک ہے, تو ہم لوگ تو نہیں پڑھتے, اور بہت سارے اس طرح کے شعراء موجود ہیں. حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان, حضور نصیر ملت تاجدار گوڑا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب ہیں, پیر مہر علی شاہ صاحب کا کلام ہے, اور بہت بڑے بڑے نام ہیں. تو ایسے لوگوں کے کلام پڑھنے چاہیے, نہ کہ گانوں کی طرز میں پڑھنا چاہیے. چلیں, آپ نے بہت ہی عمدہ بات کہی. دوسرا, آپ نے نا 2 کلام ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں ان کا ذکر کیا, ایک 12ویں کا چاند تھا, ایک مدینہ دیکھوں. اگر دونوں کے 2 اشعار ہماری آڈینس کے لیے. ہاں میں ضرور, میں ایک محفل میں تھا, تو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے محفل میں تھا اور میں نے اپنے استاد جی کا کلام پڑھا, الحاج حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب کراچی والے. میں نے ان کا کلام پڑھا تو مجھے اس کلام کی وجہ سے اللہ نے اپنا گھر اور اپنے محبوب کا گھر دکھایا. مطلب مجھے اس محفل میں مجھے گفٹ ملا, اچھا, عمرے کا پورا پیکج گفٹ ملا. ماشاءاللہ. میں اس کے 2 اشعار سناتا ہوں آپ کو محبت کے ساتھ. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. میرے مولا دکھا دے آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. اب تو بس ایک ہی دھن ہے. اور جنہوں نے یہ کلام لکھا وہ پروفیسر اقبال عظیم ہے, نابینا ہے, لیکن انہوں نے پھر بھی بڑی سونی سونی حضور کی نعتیں لکھ دی. آخری اس کا شعر سنے, کہتے ہیں وہ مقطع میں کہتے ہیں کہ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے, تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت ہی پیاری آواز. اور دوسرا کلام وہ بھی تھوڑا سا, دوسرا کلام اس کی میں 1-2 لائنیں کہہ دیتا ہوں. ضرور, وہ جس طرح پڑھتے ہیں کیونکہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے, تو اس حوالے سے جس طرح وہ پڑھ سکتے ہیں میں تو اس طرح نہیں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں ضرور محبت کے ساتھ. 12ویں کا چاند آیا, 12ویں
کا چاند آیا 12ویں کا چاند 12ویں کا چاند آیا 12ویں کا چاند آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبی مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبی مرحبا مرحبا روشنی ہی روشنی ہے چاندنی ہی چاندنی روشنی ہی روشنی ہے چاندنی ہی چاندنی ذرا ذرا جگمگایا ذرا ذرا جگمگایا 12ویں کا چاند آیا 12ویں کا چاند آیا 12ویں کا چاند آیا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. بہت بہت شکریہ. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، آپ کے علم میں اور آپ کا جو جذبہ ہے اس میں مزید وسعت عطا فرمائے. اور سب سے بڑھ کے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پاس شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ، آپ لوگوں نے یاد کیا اور میں حاضر ہوں. وہ شاید میں نہ بیٹھتا ادھر آپ کے سامنے بس، لیکن آپ نے جو ایک ڈیمانڈ ایسی رکھ دی کہ ہم نے سوچا کہ ماشاءاللہ اتنی پرنور شخصیت ہیں اور اتنے تو ہم وہ نہیں کہہ سکتے، لیکن بہت گناہ گار سا بندہ ہوں، لیکن تھوڑی سی کوشش کر لینی چاہیے، تو تھوڑی تھوڑی کوشش سے بہت کچھ ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. اور آپ سے ہم التجا بھی کریں گے کہ ہماری اس پوڈ کاسٹ کے لیے آپ دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی عطا کریں. اور باقی انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. ربیع الاول کے حوالے سے بہت ہی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی ہمیں نعتیں سننے کو ملی، بہت ساری باتیں کی. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.